اہتمام کرے، لیکن روزے کے درمیان اس سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے سے بچنا اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو آسان ہے، لیکن چگلی ہے، جھوٹ ہے اور غیبت ہے، ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تلافی اور بھرپائی کے لیے شریعت نے الگ سے رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے روزے کی گویا کے ایک الگ زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو اب اس کی شرعی مقدار کیا ہے؟ تو دو باتیں ہم اس کے بارے میں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر گیہوں سے ادا کر رہے ہیں، یا پھر ہم صدقہ فطر جو سے، کھجور سے اور کشمش سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تو اگر ہم جو سے اور ان کھجور سے اور کشمش سے اگر صدقہ فطر ادا کر رہے تو 3 کلو 272 گرام اس کے بنتے ہیں، اور ہم احتیاطاً اس کے 3.5 کلو ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ تو اب ہم چاہیں تو ڈائریکٹ رقم بھی دے سکتے ہیں، یا پھر کھجور، کشمش اور جو دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم گیہوں سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 1 کلو 636 گرام بنتے ہیں، یعنی 1.25 کلو، لیکن ہم احتیاطاً اگر 2 کلو ادا کریں تو بہتر ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ان ساری چیزوں کی ڈائریکٹ ہم قیمت بھی دے سکتے، یا پھر ڈائریکٹ یہ چیزیں بھی دے سکتے، یا پھر اگر گیہوں سے ادا کریں تو گیہوں بھی دے سکتے، اور یا پھر ہم آٹا بھی دے سکتے، یا پھر قیمت تو ہم دے ہی سکتے۔ یہ بات ہم یاد رکھیں، یہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار ہے۔ اسی طرح اسلامک نالج کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے مولانا ساجد اسپیچز۔